قیادت کس نے دی ہے اسامہ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امیر کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ سردار کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ سپہ سالار کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ تانا کون دے رہا ہے؟ صحابہ۔ صحابہ تانا دے رہے ہیں رسول اللہ کو کہ آپ نے اسامہ کو سردار، امیر، قائد کیوں بنایا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے ہیں، کوئی شخص اگر رسول اکرم کو تانا دے تو کیا وہ صاحب ایمان رہے گا؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام غلط کیا تھا، تو وہ اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لمحے اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں یہ سوچ لینا، یہ تصور کر لینا، یہ خیال کرنا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہوا ہو اور اس لمحے کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا ہو، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ان کی رسالت کے اوپر شک کیا گیا ہے۔ کجا کہ ان کو تانا دینا، کوئی رسول اللہ کو تانا دے کہ آپ نے اسامہ کو سربراہ کیوں بنایا ہے، لشکر کا سردار کیوں بنایا ہے، یہ تانا دینے کے بعد، اور میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے تانا دیا تھا۔ ایک اور روایت میں سنا رہا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 18 کتاب المغازی صفحہ نمبر 811 حدیث نمبر 1579 اور 1580، یہ اوپر تلے دو حدیثیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سردار مقرر کیا۔ اس پر لوگوں نے کچھ چرچا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میں نے اسامہ کے متعلق تمہاری باتیں سنی ہیں، تو سنو، اسامہ مجھے تم لوگوں سے زیادہ پیارا ہے۔ چرچا کیا، چرچے کو اس نے ترجمہ چرچا کیا، آج کل ہم اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا نیگیٹو ہوا کرتا ہے۔ دوسری روایت سنیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا سردار مقرر کیا، حالانکہ اس لشکر میں ابو بکر اور عمر وغیرہ موجود تھے۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا، آگے اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی۔ حالانکہ اس لشکر میں ابو بکر اور عمر وغیرہ موجود تھے، لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سردار ہونے پر طعن کیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا، اگر تم اسامہ کی امارت پر طعن کر رہے ہو تو تعجب نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو، خدا کی قسم وہ امارت کے لائق تھا اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے پیارا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا یہ اسامہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ یہ دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں جلد نمبر 2 صحیح بخاری سے پیش کی ہیں۔ دونوں روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت اسامہ بن زید